ایک طیارہ اکتوبر 1999 میں اترتا ہے اور اترنے والا جرنیل جو بیرون ملک دورے پہ تھا جب واپسی سرزمین وطن پر قدم رکھتا ہے تو ملک بھر کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن کل پرسوں اترنے والا طیارہ جو فیبروری 2022 میں اترتا ہے، 2023 وہی جرنیل جو جلا وطنی کے بعد پاکستان آتا ہے تو وہ موت کی گود میں طیارے میں بیٹھتا ہے اور آ کر سپرد خاک ہو جاتا ہے۔ وقت اور تاریخ کیا کچھ سمجھا دیتے اور کیا کچھ پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک میں بھی کھوٹ ہوئی ہے، جس کی بنا پہ ہمیشہ تاریخ بھی دھندلی ہی نظر آئی ہے۔ جب تک پاکستان کا طالب علم تحریک کو اس کی روح کے مطابق نہیں سمجھے گا اور تاریخ پر تحقیق واقعتاً حقیقت کے مطابق نہیں کرے گا، تب تک ہم ایک جمہوریت پسند قوم نہیں بن سکتے۔ بے شک کتنے ہی آمر سپرد خاک ہو جائیں، کتنے ہی آمریت کو پسند کرنے والے پیوندے خاک ہو جائیں، لیکن جمہوریت کا سورج ان لوگوں کے غروب ہونے کے باوجود اس طرح طلوع نہیں ہو رہا جس چمک دھمک کی پاکستان ہی کو نہیں، انسانی حقوق کو، انسانیت کو اور انسانیات کو ضرورت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے جرنیل ہمیشہ حب الوطنی کی ایک سرفراز داستان رہے ہیں اور ایک معتبر حقیقت ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ چند آمر جرنیل جنہوں نے عنان اقتدار سنبھالا اور جمہوریت پہ شب خون مارا، ان کی حب الوطنی پہ بھی شک نہیں ہے، لیکن انسانی حقوق کو بسم کرنے کا ان پہ ضرور الزام ہے، الزام ثابت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ بات موت اور زندگی کی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ کچھ اموات بھولتی نہیں ہے اور کچھ اموات کو یاد رکھنا بڑا دلخراش ہوتا ہے، لیکن تاریخ جھٹلائی نہیں جا سکتی، حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی۔ یہ جو حقیقتوں میں کبھی رسوائی ہوتی ہے، کبھی دل ربائی ہوتی ہے، اس کا آنے والی نسلوں کو بطور محقق ضرور خیال کرنا چاہیے۔ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ جب تک تحقیق کے دامن سے ہماری نئی نسل یونیورسٹیوں میں دامن گیر نہ ہوئی اور انہوں نے جمہوریت سے لے کے ٹیکنالوجی تک اور بائیو ٹیکنالوجی سے لے کے انجینئرنگ تک پہ وہ تحقیق نہ کی جس کی گلوبل ویلیج میں ضرورت ہے، تو ہم ترستے رہیں گے جمہوریت کو، اچھی تاریخ کو اور خوشحالی کو۔ لہذا تاریخ ہو، سیاسیات ہو، سوشیالوجی ہو، نفسیات ہو، میڈیکل ہو، جو بھی ہو، اس میں تحقیق یونیورسٹیوں میں نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے۔ صرف نصاب کا مطالعہ پاکستان کافی نہیں ہے۔ نصابی مطالعہ پاکستان تو کبھی کبھی ہمیں آمریت نواز بھی بنا دیتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف وہ پہلے جرنیل ہیں جن پہ دہشت گردی کا مقدمہ چلا اور انہیں کئی دفعہ پھانسی کی سزا بھی ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف وہ شخص ہیں جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کی سنت کو تازہ رکھا۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو دھوکہ دیا، بھٹو نے اس کو آرمی چیف بنایا، اور جنرل مشرف نے اپنے محسن میاں محمد نواز شریف کو دھوکہ دیا، کیونکہ میاں محمد نواز شریف نے کئیوں کو چھوڑ کے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا۔ محسن کشی کی یہ داستان بڑی دیر سے ہے۔ ہم جنرل یحییٰ کو یاد کریں جو ضیائی آمریت سے پہلے تھے، یا اس سے پہلے کے جنرل ایوب خان کو یاد کریں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان سپہ سالاروں نے
اپنی سپہ سالاری چھوڑ کر نکیلے اقتدار سے محبت زیادہ کر لی، اور جتنی طویل حکومتیں یحییٰ کے علاوہ باقی تینوں کی رہیں اتنی کسی بھی شخص کی نہیں رہی۔ جہاں جو تیسری دفعہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے تو 3 دفعہ انہیں آمریت کی وجہ سے گھر جانا پڑا، بے نظیر کو 2 دفعہ گھر جانا پڑا، اور بھٹو کو تخت سے تختہ دار پر ان کے محسن جنرل ضیاء الحق ہی نے چڑھایا تھا، جو اپنی جگہ ایک المیہ اور ہماری شرمناک تاریخ ہے۔ اسے ہمارے آج کے طالب علم کو دیکھنا ہوگا اگر وہ انسان دوست ہے اور جمہوریت نواز ہے۔ جب واجپئی پاکستان کا دورہ کرتے ہیں اور مینار پاکستان کے سائے تلے قرارداد پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے میاں نواز شریف کے دور میں ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں، تو اس بنیاد پہ اس وجہ سے جنرل مشرف کو بطور آرمی چیف بڑا غصہ آتا ہے۔ کارگل کے محاذ کی وجہ سے جب اس کو آئینی اپنے اختیارات اور آئینی حقوق اور آئینی فرائض کے تناظر میں ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ جمہوریت پہ شب خون مار دیتے ہیں، اور میاں نواز شریف کا تختہ اکتوبر 1999 میں الٹ دیتے ہیں۔ بعد میں وہ خود تاریخ رقم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اعلان لاہور کی طرز پہ ہو، لیکن انڈیا میں سوائے فوٹو سیشن کے اور کچھ نہیں ہو پاتا۔ البتہ تاج محل کے سامنے وہ تصاویر ضرور بنوا لیتے ہیں جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ جو بتاتا ہے کہ جس بنیاد پہ وہ میاں محمد نواز شریف کے خلاف ہوئے اسی نقش قدم پر چل کے تو وہ تاج محل کے سامنے پوز بناتے اور فوٹو کھنچواتے رہے۔ کم و بیش 9 سال حکومت کی۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے افغان محاذ کی وجہ سے بے شمار ڈالر لیا، انہوں نے بھی بے شمار ڈالر لیا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور اس کے علاوہ افغانستان میں ہونے والے برے حالات کے سبب، لیکن اس پیسے سے کہیں معیشت تو مستحکم نہ ہو سکی، لیکن جمہوریت پاش پاش ہوتی رہی۔ اس کے مقابل جنرل پرویز مشرف کو مد نظر رکھتے ہوئے مساق جمہوریت بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ضرور ہوا، لیکن نواب اکبر بگٹی اور بے نظیر بھٹو کی شہادتوں کے پیچھے کل بھی مشرف کا نام تھا اور آج بھی مشرف کا نام ہے، لیکن الٹا یہ سب بے نظیر کے حوالے سے دوسروں پر ڈال دیا گیا جو ستم تھا۔ بھٹو کے لگائے ہوئے جوہری توانائی کے بیج کو تناور درخت بنانے والے ڈاکٹر AQ خان کو کٹہرے میں لا کھڑا کرنے میں جانے جنرل مشرف کی کیا حقیقت اور کیا فلسفہ تھا، ہمیں پوری دنیا میں ننگا ہونا پڑا، اور یہ بات بھی جنرل پرویز مشرف کی نہیں بولی جا سکتی کہ انہوں نے پاکستان کے محسن پاکستان ڈاکٹر AQ خان کو بھی اپنے اقتدار کے لیے اور اپنے اقتدار کی استقامت کے لیے کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور سوڈو انداز میں، غلط انداز میں عالمی سطح پر ایکسپوز کیا۔ 2 دفعہ آئین توڑنے والوں کو عمران خان نے ریفرنڈم کی حمایت سے استقامت بخشی اور پھر یہ وردی اتار کر شیروانی میں صدر پاکستان بنے۔ شروع میں چیف ایگزیکٹو کے نام سے آئے اور کچھ عرصہ رفیق تارڑ کو صدر مانا، پھر جس طرح پہلے میاں نواز شریف کو گھر بھجوایا اسی طرح اس دور کے آئینی صدر رفیق تارڑ کو بھی گھر بھجوایا۔ ذرا تاریخ کے اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ میاں محمد نواز شریف کو ایک آمر لائے جنہیں جنرل ضیاء الحق کہا جاتا تھا، پھر ان کو چلتا بھی اگر کرتے ہیں تو ایک آمر ہی کرتے ہیں،
اور وہ جنرل پرویز مشرف تھے، لیکن دشمن کس کے تھے اور دوست کس کے تھے، یہ تاریخ میں سوال اٹھایا جاتا رہے گا۔ اور وہی جو میں کہتا ہوں کہ مستقبل کے معمار ہمارے اسٹوڈنٹ کو اس پہ کام کرنا ہو۔ بہرحال مشرف جمہوریت کے دشمن تھے۔